جہاد اسلامی خیبر میں کیسے ہوا اور کیا مقاصد تھے؟ خیبر میں سب جا کے آباد ہو گئے. اتنی دولت تھی ان کے پاس، اتنی دولت تھی صدیوں کی. بنی اسرائیل صدیوں کی دولت تھی، بڑی حکومتیں انہوں نے کی تھیں. تو اس دولت سے خیبر کے مقام پر انہوں نے پہاڑیوں میں پتھر کاٹ کاٹ کر 7 عدد قلعے بنائے. 7 قلعے بنائے جس میں سب سے پہلا قلعہ خیبر تھا، پھر اس پہ ایک اور قلعہ، پھر اس پہ ایک اور قلعہ، جیسے جیسے پہاڑی پہ چڑھتے جائیں. آخری قلعہ تھا قلعہ قموس، اور حاکم جو تھا وہ قلعہ قموس میں رہتا تھا. حی بن اخطب سردار کا ان کے نام تھا. حی بن اخطب، الف خے توئے بے، حی، بڑی ہے چھوٹی ہے حی. اور اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا صفیہ، صفیہ بنت حی بن اخطب. اور انہوں نے 7 قلعوں میں بڑی بڑی الماریاں بنوائیں، بڑے بڑے کمرے بنوائے پتھر کے، اور جتنا سامان ہو سکتا تھا کئی برس میں خرید کے بھر لیا. یمن سے، مصر سے، شام سے جتنا سونا خرید سکتے تھے اتنا سونا خرید لیا، چاندی خرید لی، جواہرات خرید لیے، کپڑوں کے تھان یمنی چادروں کے تھان خرید لیے، ہزاروں کی تعداد میں. اور کھانے پینے کا سامان کئی برس کا، تقریباً 20 برس کے کھانے کا سامان، گیہوں اور دالیں اور یہ اور وہ، اور سب خرید کے 7 قلعوں میں بھر لیا، اور چاروں طرف سے قلعے بند کر لیے. اور 7 قلعوں کا ایک دروازہ بنایا، اور وہ اتنا بھاری بنایا پتھر کا کہ 80 آدمی مل کے اسے کھولتے تھے اور 80 آدمی مل کے اسے بند کرتے تھے. اتنا بھاری دروازہ قلعے کا، اور اس کے اندر قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے. اب وہاں بیٹھ کے یہ پلان بنایا کہ اب دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہتھیار بھی خرید لیے، بس اب ان قریب مدینے پہ حملہ کر کے تمام مدینے کے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، اور ساتھ میں رسول ان کا جو ہے وہ اور اس کا جو وزیر ہے علی، سب کو قتل کر دو تاکہ یہ قصہ ختم ہو، ہم آرام سے عرب میں رہ سکیں. جس دن انہوں نے طے کیا تھا کہ آج حملہ کرنے نکلیں گے، اس رات کو جبریل نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ چلیں، آپ ان سے پہلے خیبر کے قلعے کے سامنے پہنچ جائیے مسلمانوں کا لشکر لے کر، اور وہاں پڑاؤ ڈال دیجئے، اپنے خیمے لگا دیجئے. بس صرف قلعہ خیبر کے سامنے جا کے اپنا جاہو حشم دکھا. اب 7 ہجری ہو گئی، 7 برس ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، بہت لوگ مسلمان ہو گئے، لشکر کافی بڑا ہو گیا، اور کچھ مال و اسباب بھی تھا کہ گھوڑے بھی آ گئے، اونٹ بھی آ گئے، خچر بھی آ گئے، سب سوار ہو کے چلے تیاری کے ساتھ، اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا. علی کو مدینے میں چھوڑ دیا، علی اور قمر مدینے میں رہ گئے، رسول اللہ چلے گئے. وہاں جب پہنچے فضا کچھ بدلی، کچھ ہوا بدلی کہ حضور کو بخار آ گیا، کچھ طبیعت حضور کی ناساز ہو گئی. تو حضور خیمے کے اندر ہی رہے، اور سب آ کر یہ پوچھتے رہے کہ کب ان پر حملہ کریں، یہودیوں پر. تو آپ نے فرمایا بھائی اب تم لوگ خود
اتنے مضبوط ہو گئے ہو، خود فیصلہ کرو اور جو جس طرح تمہارا دل چاہے. ابھی میں تو خیمے سے نکل نہیں سکتا اس لیے کہ بخار ہے مجھے شدید. اب تم جو سمجھو وہ کرو. تو سب نے شورا کمیٹی بٹھائی. ان کا کہ بھئی لشکر تو تیار ہے، سردار نہیں ہے. ان کا تو چن لو. کہا تو جو بزرگ ہو اس کو بنا دو اور اسی کو علمدار قرار دے دو اور ایک علم بنا لو، جھنڈا بنا لو اور کہو جاؤ بھائی جا کے حملہ کر دو. خیر لشکر تیار ہو گیا، علمدار نے علم لیا اور روانہ ہو گئے. یہاں یہودیوں کو جب یہ پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے، تو انہوں نے ایک رات کے اندر اندر قلعہ خیبر کے سامنے ایک بہت گہری خندق بنا لی، بہت چوڑی. اب کوئی میدان خیبر سے پھاند کر خیبر کے دروازے تک آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بیچ میں خندق. اور ان کا جو سب سے بڑا بہادر پہلوان تھا یہودیوں کا، اس کا نام مرہب تھا. اور یہ 4 بھائی تھے. سب سے بڑے بھائی کا نام تھا حارث، اس کے بعد تھا مرہب، پھر انتر، پھر یاسر. اور چاروں برابر کے بہادر تھے. تو حارث کی یہ ڈیوٹی لگی کہ قلعہ خیبر تو بند رہے گا، اندر سے کنڈی لگی رہے گی، کوئی باہر نہیں نکلے گا، لیکن تم خیبر کے دروازے پر خندق کے اس طرف کھڑے رہو اور یہ دیکھتے رہو کہ اگر مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو ان کو دھمکی سے ڈراؤ. اچھا دھمکی کیا مشہور تھا حارث کے بارے میں؟ حارث کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو گرز ہے اس کے پاس، جس گرز سے وہ لڑتا تھا وہ 3 من کا تھا اور ایک ہاتھ سے وہ اس کو اٹھا لیتا تھا. اور صرف ذرا سی جنبش اگر اسے دے دے تو لوگ ڈر جاتے تھے، اتنا بڑا گرز تھا. وہ گرز لے کے جا کے وہاں خیبر کے قلعے کے سامنے ٹہلنے لگا. لشکر آیا، سامنے خندق، اس طرف حارث کے پیچھے خیبر کا دروازہ، یہ لشکر اسلام، اس کے آگے سردار کے ہاتھ میں علم. اب لشکر تیار، سردار بھی موجود. ایک بار حارث نے لشکر کو دیکھا اور سردار کو، اور گرز کو اٹھایا ایسے کر کے اور یوں جو ہلایا، وہ سمجھے آ گیا، سر پہ آ گیا واپس. اتنی تیز واپسی کہ گرد اٹھتی تھی، گھوڑا سواروں کے بھاگنے کی تیز مٹی اڑتی تھی. اب کون جائے؟ اب یہ جائیں، ہم تو ہو آئے. انہیں بھی علم دے دیا، ان کی بھی اسی طرح واپسی ہو گئی دھمکی سے. اب کون جائے؟ اب یہ جائیں. وہ بھی گئے، ان کی بھی واپسی. اس آؤ جاؤ میں 39 دن گزر گئے. 30 اور 9 39 دن گزر گئے. سامنے خیبر کا دروازہ، یہ خیبر کا میدان، یہ حارث کے ہاتھ میں گرز ہلایا، دھمکی دی. اور نقشہ آپ کے سمجھ میں آ گیا. عربی میں دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ باب. دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ باب. غالب نے مشاعرے میں غزل پڑھی، اس غزل میں ایک شعر پڑھا
اور شعر آپ کے سمجھ میں فوراً آ جانا چاہیے. دیکھیے جہاد کا میدان جو ہے وہ عشق کی طلب کرتا ہے. جس میں جتنا عشق الہی ہوگا وہی جہاد سے قریب ہوگا. اگر عشق الہی نہیں ہے تو وہ جہاد نہیں کر سکتا. تو عشق کا میدان ہوتا ہے جسے فتح کرنا ہوتا ہے جہاد میں. آسان نہیں ہے جہاد کرنا. تو غالب نے غزل میں ایک شعر کہا اور انصر صاحب تو بہت اچھے مشہور ممتاز شاعر ہیں، مرثیہ نگار، سلام نگار اور غزلیں بھی کہتے ہیں انصر صاحب. تو میں غالب کی غزل کا شعر پڑھ رہا ہوں اور اتنی مشہور غزل ہے کہ سب کی سنی ہوئی ہے جنہوں نے دیوان غالب پڑھا ہوگا. شعر یہ ہے: دھمکی میں مر گیا، دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا. ترجمہ کروں کیا؟ اردو کا ترجمہ تو نہیں ہوتا. جو دروازے سے نبرد آزمائی نہیں کر سکتا تھا وہ ایک دھمکی میں مر گیا. دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا. اب یہ آپ کو یاد ہے کہ کیا کہا تھا رسول اللہ نے علم دینے سے پہلے؟ علم کل مرد کو دیں گے، مرد کو. اب یہ لفظ مرد بھی یاد رکھیے گا. اب پورے خیبر کو غالب نے غزل کے ایک شعر میں سمیٹ لیا. دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا. عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا. عشق کا میدان مرد کو طلب کرتا ہے. اس لیے حضور نے یہ حدیث بیان کی جو آج بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ بس سن لیا کہ کون کون علم لے کے گیا. اب کل علم اس کو دیں گے جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا. کل دیں گے علم مرد کو. حضور کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس میں معنی اور مفاہیم نہ ہوں. مرد کی ضد کیا ہے؟ آئے کہیں سے جواب آیا؟ یعنی مرد کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھ لیجئے سب عورت بول رہے ہیں، بعد میں ہم سے کچھ نہ کہیے گا. جس نے مجلس سنی ہے وہ بول دیا ہے کوئی ایسا، جو مجلس میری سن چکا ہے وہ بولا ہے کوئی، ورنہ سب کہہ رہے ہیں عورت. تو ابھی 39 دن تک جو علم لے کے گئے تھے تو حضور نے یہ کیوں کہا کل اب علم جو دوں گا وہ مرد کو دوں گا؟ تو کیا عورتیں علم لے کے گئی تھیں؟ مرد کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مرد کی ضد عورت نہیں ہے. عربی میں مرد کو کہتے ہیں رجل. رجل یعنی رجل کو علم دیں گے، مرد کو علم دیں گے. تو مرد کی ضد وہ ہے کہ وہ اور کیا تھا؟ جو چاہے ترجمہ کر لیجئے. عورت اس میں کہاں سے آ گئی علم میں؟ تو حضور نے کچھ سوچ کے کہا نا کہ کل علم مرد کو دیں گے. تو مرد ایک صفت ہے جسے کراری کہتے ہیں. اقبال سے کسی نے پوچھا، علامہ اقبال سے، کراری کے کیا معنی ہے؟ تو اقبال نے کہا میشناسی معنی کرار چیست. تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کراری کیا چیز ہے، میں تمہیں کیا معنی بتاؤں کہ کراری کے کیا معنی ہے. میشناسی معنی کرار چیز این مقام اس مقامات علیست. علی کے بلند مقاموں میں ایک مقام کراری بھی ہے. تو جہاد کی شرطیں بتا دیں. بھئی اب تقریر سن چکے آپ، میں خاتمے پہ آ گیا.
خیبر آج تھوڑی پڑھوں گا میں، کل پڑھوں گا خیبر. آپ کیا سمجھ رہے تھے خیبر ایک دن میں ہو جائے گی؟ کمال کرتے ہیں آپ. اگر خندق ایک دن میں ہو گئی تو خیبر بھی ایک دن میں ہو جائے گی. 3 دن لگتے ہیں خیبر پڑھنے میں. اور کیا، اب تو خاتمے پہ تقریر ہو گئی، ابھی تو خیبر شروع بھی نہیں ہوئی. کیا صفات بتائیں نبی نے؟ جہاد کی صفات بتائیں. جہاد وہ کرے جو مرد ہو، کرار ہو اور فرار اختیار نہ کرے. میدان سے بھاگے نہ. اور کیا شرط بتائی؟ میدان میں جمع رہے، کرار، بڑھ بڑھ کے حملے کرے، چھپے نہ، چھپائے نہ اپنے آپ کو، بھاگے نہ، فرار نہ ہو. پھر کیا شرط بتائی؟ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں. یہ شرط پہلے لگا دی، ورنہ یہ دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ اور رسول اس سے محبت کریں گے تو اسے تباہ نہیں ہونے دیں گے میدان جہاد میں. اور فتح ملتی ہے مجاہد کو ایک ہاتھ پر نہیں، دونوں ہاتھوں پر. یہ شرائط ہوں تب جہاد ہوتا ہے. اب لوگ بڑے اطمینان میں تھے کہ یہاں علی تو ہیں ہی نہیں، کچھ بھی کہیں رسول اللہ یہ سب ہمارے لیے کہہ رہے ہیں. وہم و گمان میں بھی نہیں تھا بھئی علی آئے نہیں تھے تو سب یہ سمجھے تھے یہ ہماری فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، ہم ہی میں سے کسی کو علم ملے گا، ہم ہی میں سے کسی کو علم ملے گا. تو اب نبی نے بحکم الہی جو جبریل ناد علی لے کر آئے تھے اس کا ورد کیا، اس کی تلاوت کی. ناد علی مظہر العجائب، پہلی بار لفظ مظہر العجائب استعمال ہوا، یعنی عجائب کا مظہر. علی سے ایسی ایسی باتوں کا ظہور جو انسان نہ کر سکے، یہ ہے مظہر العجائب کے معنی. تو اب اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کہاں سے کہاں آ جائیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. جیسے پکارا ناد علی، علی کو آواز دی. وہ وقت تھا کہ علی وضو کر چکے تھے اور مصلی کی طرف بڑھ رہے تھے اور وضو کا پانی ابھی ہاتھوں سے ٹپک رہا تھا کہ ادھر نبی کی آواز علی کے کانوں میں آئی اور فوراً وہیں سے آواز دی لبیک یا رسول اللہ. دیکھیے دو راستے ہیں، ایک راستہ مصلی پہ جا رہا تھا، ایک راستہ نبی کی طرف جا رہا تھا. پکار رہا تھا نبی، علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. علی سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، علی سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، لیکن علی نے بتایا کہ کبھی کبھی رسول کی آواز نماز سے افضل ہوتی ہے.